اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فقہی مسائل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں آج کل ہم عائلی زندگی کے متعلق معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں سے ناظرین کرام نے ہمیں سوالات بھجوائے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ پروگرام کے پینل کو ریگولر دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لندن اسٹوڈیوز میں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب موجود ہوتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالوں صاحب۔ آج بھی انشاءاللہ انہی دو بزرگان کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا اور گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ آپ کے سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب تمہیداً اس میں کوئی کہنے کی ایسی بات نہیں ہے، براہ راست آپ کے سوالات کی طرف جائیں گے۔ رشتہ کرنے کے تعلق میں ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ استخارہ کر لینا بھی ہے، اور اس کا عام رواج ہے دعا کرنا، خیر طلب کرنا۔ استخارے کے تعلق سے یا اس کے نتیجے میں اگر کوئی خواب نظر آئے، اس حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے مسز فیصل برمنگھم سے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر رشتہ کرنے سے پہلے اچھی خواب نہ آئے اور اس کے باوجود شادی کر دی جائے اور وہ شادی ٹوٹ بھی جائے تو کیا اس طرح شادی کر دینا گناہ کی بات ہے؟ مکرم مبشر احمد کالوں صاحب کے پاس اس سوال کے جواب کے لیے ہم چلیں گے۔ کالوں صاحب، گزارش یہ ہے کہ لفظ استخارہ کی حقیقت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ استخارہ لفظ خیر سے نکلا ہے۔ عربی زبان کی گرامر میں کہتے ہیں کہ یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ استخارہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے لیے بہتری کی دعا مانگنا۔ تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنے ہر کام کے لیے استخارہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں کامیابی کے لیے، بہتری اور خیر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ لیکن معاشرے میں ایک غلط تصور قائم ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب ہے کسی کام کی بابت اللہ تعالیٰ سے کسی خواب، کشف، وحی اور الہام مانگنا۔ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ میں دو قسم کے افراد بستے ہیں۔ ایک تو وہ افراد ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ محبت و پیار کا سلوک جاری ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں خوابیں دکھاتا ہے، مکاشفات دکھاتا ہے، کثرت کے ساتھ انہیں اپنی وحی و الہام سے مشرف فرماتا ہے۔ ان لوگوں کو تو واقعی اس امر کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ باقی معاملات میں کثرت کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو وہ رشتے کے بارے میں یا دیگر معاملات کے بارے میں بھی جب دعا کریں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گزشتہ سلوک کی بنا پر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کشف، خواب اور الہام کی انتظار کریں۔ لیکن ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خوش نصیبی حاصل نہیں کہ پہلے تو ان کے ساتھ سچی خوابوں، مکاشفات اور وحی و الہام کا سلسلہ حاصل نہ ہو، لیکن جس دن وہ کسی کام کے لیے خصوصاً رشتہ کی تجویز کے لیے استخارہ کریں اور پھر وہ اس انتظار میں ہوں
کہ اب کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے، استخارہ کیا ہے، تو اب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ وحی کا نزول ہوگا، الہام آئے گا، کشف آئے گا. تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایسا انسان جس کو خدا کی بارگاہ میں یہ تقرب کا مقام نصیب نہیں ہے، جب وہ کسی خواب، کشف، وحی، الہام کی تمنا لے کر دعا کر کے سوئے گا، تو کیا خبر کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی وحی آئی کہ نہیں آئی. اس کے نفسانی خیالات یا شیطان اس کی خواب میں متمثل ہو کر اس کو کوئی نظارہ دکھائے گا یا اس کو کوئی آواز سنائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے چونکہ استخارہ کیا تھا، استخارے کے بعد سونے کے نتیجے میں یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے. تو جو انسان اس مقام پہ ہو، اس کے لیے استخارے کے بعد آنے والی خوابیں اور مکاشفات اور سنائی جانے والے فکرے وہ بڑے ہی نازک مقام کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ کچھ خبر نہیں اس کو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا اس کے نفسانی خیالات متمثل ہو کر آئے یا شیطان کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو تو اس خواب وغیرہ کی انتظار نہیں کرنی چاہیے. اور کوئی اگر خواب آئے بھی تو خواب کا معاملہ تو تعبیر طلب ہے. پتہ نہیں انہوں نے اگر وہ خواب واقعی خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلے تو ان کے لیے یہ بات بھی یقینی نہیں کہ جو خواب انہیں آئی یا انہوں نے جو فکرہ سنا وہ واقعی خدا کی طرف سے خواب ہے، وہ فکرہ خدا نے الہام کیا ہے یا ان کے نفس کے خیالات متمثل ہوئے ہیں یا وہ شیطانی آواز تھی یا شیطان نے نظارہ دکھایا. لیکن فرض کریں اگر وہ خدا کی طرف سے بھی ہو تو پھر یہ قابل غور بات ہوگی کہ کیا جو انہوں نے خواب دیکھی اس کی تعبیر انہیں صحیح سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اس لیے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب تک تمہیں کوئی وحی الہام نہ ہو، جب کوئی خواب کشف نہ دیکھو، اس وقت تک فیصلہ نہ کرو. رشتے کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کی دینی کیفیت کو بھی تم پسند کرتے ہو اور جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہوں، یہ دو باتیں فرمایا دیکھ لیا کرو. تو فرمایا فزوجوہ، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، جو بھی خاتون ہے اس کا، اپنی عزیزہ کا رشتہ طے کر دو، اس کی شادی کر. تو صرف یہ شریعت نے ہدایت فرمائی ہے، وحی و الہام کی شرط نہیں لگائی. جی ٹھیک ہے. اور کل سے دوسرا حصہ جو تھا آپ نے بہت اچھا کیا کہ عمومی رنگ میں اس سارے مسئلے کا جو حقیقت ہے اس کو بیان فرما دیا ہے. میں یہ گزارش کروں گا اگر جو انہوں نے دوسرا حصے میں بات کی ہے کہ اگر اس ایسی خواب کے باوجود شادی کر دی جائے اور ٹوٹ جائے شادی، تو کیا ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات ہے؟ وہی میں نے عرض کیا نا کہ جو انہوں نے خواب دیکھی ہے بظاہر انہوں نے خواب اچھی نہیں دیکھی. سوال یہ ہے کہ جو ان کو خواب اچھی نظر نہیں آئی، کیا وہ خدا کی طرف سے تھی یا وہ شیطان کی طرف سے تھی یا ان کے ذاتی ہی خیالات وہ متمثل ہو کر آ گئے. تو محض خواب کی بنا پر ایسے افراد جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پہلے کثرت کے ساتھ سچی خوابوں، مکاشفات، وحی و الہام کا سلسلہ نہیں ہے، ان کو اپنے خوابوں پہ اپنے کسی کام اور فیصلے کا انحصار نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ایسے خواب کی بنا پر اگر رشتہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کے ساتھ اس کا تعلق کو نہیں جوڑنا چاہیے. جی ٹھیک ہے کلم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. ناظرین کرام، عائلی زندگی میں جو تعلقات بنتے ہیں وہ یقیناً اس خواہش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ بنائے جاتے ہیں کہ ان کا ایک لمبا ساتھ ہوگا اور خوشگن زندگی گزرے گی اور دونوں خاندانوں میں اس کے نتیجے میں اچھے تعلقات پروان چڑھیں گے. لیکن جس طرح سارے قوانین جو کسی ملک، کسی شہر میں موجود ہوتے ہیں، تو اس میں جہاں بہت سے اچھائی کے پہلوؤں کو ترویج دینے کے قوانین ہیں، اسی طرح بعض قوانین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے حالات سے ڈیل کرنے کے متعلق ہوتے ہیں جو انسان
چاہتا نہیں کہ ایسے ہوں۔ انہی میں سے عائلی زندگی میں اگر ہم بات کریں تو ایک کیفیت وہ ہے کہ جب کسی وجہ سے شادی کا تعلق ایسے موڑ پر پہنچ جائے جہاں نبھا ممکن نہ ہو اور سخت گراں گزرتا ہو دونوں فریق پر، لیکن اس کے باوجود انتہائی کوشش کے باوجود اگر چارہ نہیں تو علیحدگی اختیار کرنا پڑے، اور اس علیحدگی کو طلاق کے نام سے یا اگر عورت کی طرف سے ہو تو خلع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نعیم باجوہ صاحب نے ٹورانٹو کینیڈا سے ہمیں سوال بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں طلاق کس طرح دی جاتی ہے، اس کی شرائط اور طریق کیا ہے؟ تو خان صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ طلاق کے لفظی معنی ہیں جدائی اور علیحدگی کے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ناگزیر ہو جاتا ہے میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اور علیحدگی ناگزیر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اسلام نے طلاق یا خلع کا طریق سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شناعت ہے، اس کی ناپسندیدگی ہے، اس کو اس طرح واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے حتی الوسع جو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو رشتہ بنا ہے وہ نبھے، اور یہی اسلام پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے پھر طلاق کا یا خلع کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک جیسا میں نے عرض کی کہ اس کا مطلب علیحدگی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو طلاق کے ذریعے سے پھر ختم کیا جاتا ہے، اور بیوی بھی آزاد ہو جاتی ہے اس رشتے سے اور میاں بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے جو رشتہ بن جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے نبھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور طلاق کی نوبت آنے سے پہلے اسلام نے بہت سارے ایسے عوامل اختیار کرنے کا حکم دیا، ایسے طریق اختیار کرنے کا حکم دیا جن سے وہ اگر جوڑا جو ہے جو تعلق بنا ہے وہ اگر بچ سکتا ہو تو اسلام نے اس کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ جو اور جن عورتوں کی طرف سے تمہیں کوئی نشوز کہتے ہیں باغیانہ رویہ، کھلی جو اطاعت سے نکلنا ہے، کھلی نافرمانی جو ہے وہ مراد ہے، اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر تم یہ طریق اختیار کرو۔ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر قانون میں یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے رہنے سہنے کا، معاشرتی جو نظام ہوتا ہے، اس میں اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جہاں تک میاں بیوی کے تعلق کا، اس جوڑ کا تعلق ہے، اس نبھا کا تعلق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان میں رکھا، اور خامندوں کو یہ کہہ کے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور اس کی آگے وجوہ بتائیں، ان کی بنا پہ ایک حد تک فضیلت دی اور نگران بنایا ان کی تربیت کا بھی اور ان کے ضروریات کا بھی، اور اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کا معاملہ سامنے آتا ہے جس میں کھلی نشوز یا باغیانہ رویہ ہے تو پھر خامند کو ہی ذمہ دار قرار دیا کہ تم اس کو اختیار کرو، ایسے طریق اختیار کرو جس سے اس عورت کی اصلاح ہو سکے۔ تو گویا یہ میاں بیوی کے درمیان کا جو معاملہ ہے اسے باہر نہیں لے کے گیا اسلام، بلکہ اس کے اندر ہی اس کو، دونوں میاں بیوی کے درمیان ان کو کوشش، سب سے پہلا یہ کہا کہ تم پہلے خود اس جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے، جو باغیانہ رویہ اختیار کر رہی ہے عورت یا مرد کی طرف سے کوئی ایسی باتیں ہیں، تو ان کا جائزہ لے کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔
تو سب سے پہلے کہا مرد کو کہا کہ فائزوہن، اس کو نصیحت کرو، واز کرو. اور یہاں پہ جو نشوز ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاوند نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو اور عورت نے کہا کہ نہیں تو یہ نشوز ہو گیا. نشوز سے مراد یہ ہے کہ خاوند اگر کچھ ایسے اقدامات کرنے سے منع کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس خاندان کی بدنامی ہوگی، خود عورت کی بدنامی ہوگی، مرد کی بدنامی ہوگی، تو ایسے اگر کوئی عوامل ہیں تو ان سے منع کرتا ہے اور عورت کھلم کھلا کہتی ہے کہ نہیں میں تو کروں گی. تو یہ ہے وہ باغیانہ رویہ اور یہ ہے نشوز. اس پہ اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار سے. اگر اس سے کام نہیں چلتا تو پھر اگلا سٹیپ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اور اس میں بھی اسلام نے یہ کہا کہ تم نے انہیں نہیں نکالنا بستروں سے بلکہ ان کے بستروں سے خود الگ ہو جاؤ. گویا اس میں بھی شفقت عورت پہ کی اور اسے اس کے بستر میں چھوڑا. اور یہ بھی واضح بات ہے کہ خاوند کا جب بستر سے الگ ہونا ہے یہ نہ صرف عورت کے لیے ایک سزا یا تکلیف ہے، خود مرد کے لیے بھی ایک سزا اور تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی اگر سٹیپ ہو جائے تو اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے ہر قانون میں کچھ سزاؤں کا بھی طریق ہوتا ہے، تو اس میں کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ. یہاں پہ اس بات کو بہت سارے جو مخالفین اسلام ہیں بہت اس کو اچھالتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے ہر قانون میں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کوئی سزا مقرر ہے، بدنی سزائیں بھی مقرر ہیں. اور یہ جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی اگر ہم پس منظر میں جائیں، پیچھے جائیں، تو عرب کے معاشرے میں دراصل عورتوں پہ بہت سارا ظلم ہوتا تھا اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زد و کوب کیا جاتا تھا. اسلام نے آ کے اس عادت کو ختم کیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان جو اللہ کی بندیاں ہیں ان کو نہ مارا کرو، اور حضور نے اس کو بہت ناپسند کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ کے اس حکم سے ہم نے تو اس پہ عمل شروع کر دیا لیکن عورتوں نے اب جرت شروع کر دی ہے، وہ آگے سے باغیانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا. البتہ یوں لگتا ہے کہ اس سے کیونکہ خاموشی ہے تو بعض صحابہ نے سمجھ لیا کہ شاید اگر کوئی باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے تو اس کو کھلے عام مارا جا سکتا ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن باقاعدہ لوگوں کو یہ نصیحت فرمایا کہ بہت ساری عورتیں میرے گھروں میں آئی ہیں، میری ازواج کے پاس آ کے انہوں نے شکایت کی اپنے اپنے خاوندوں کی، اس لیے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ لیسا اولئک بخیارکم، ایسے لوگ تم میں سے اچھے نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نہ مارا جائے. اور پھر اس کے بعد جو وَضْرِبُوهُنَّ کا ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے، غیر مبرہن، کہ اس کو ایسی نہ مارو کہ جس سے اسے چوٹ آئے، اسے تکلیف پہنچے، اس کی ہڈی ٹوٹے، اس کا ماس کو، اس کی جلد پہ کوئی تکلیف آئے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اس کے منہ پہ بھی نہ مارا جائے. تو گویا جس طرح اسلام نے بعض سزاؤں میں یہ کہا ہے کہ سزا ہوتی عبرت کے لیے ہے، تو وہ عبرت دلانے کے لیے اگر ایک ہلکا سا دھپا بھی مار دیا جائے اور عورت کو یہ احساس ہو کہ یہ سزا کے طور پہ اور عبرت کے طور پہ ہے تو اس سے بہت سارے عبرت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر جو میں نے عرض کی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان اس معاملے کو حل کرنے کا جو ایک موقع دیے، بلکہ 3 مواقع دیے، اس کے بعد پھر کہا کہ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ اگر تم اب دیکھو کہ ان کی جو ان میں شقاوت کہتے ہیں اس قسم کا شدید اختلاف بڑھ گیا ہے، شقاق جو ہے وہ پھٹ جانے کو ہے کہ بالکل جو ہے دوریاں دل پھٹ گئے ہیں، تو اس میں پھر کہا کہ ایک عورت کے گھر والے اب لوگ خاندان کو انوالو کیا ہے کہ ایک گھر مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ایسے لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے وکیل بن جائیں اور ایک دوسرے کی غلط باتوں کی وکالت شروع کر دیں، بلکہ اس میں بھی یہ مقصد ہے کہ جو اصلاح چاہتے ہیں ان دونوں کی، کہ اگر عورت کی غلطی ہے تو اس کو سمجھائیں، اگر مرد کی طرف سے کوئی قصور ہے تو اسے سمجھائے اور پھر ان کے درمیان نبھا کروانے کی کوشش. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحکیم. لیکن جب یہ بھی نکل جائے تو پھر اس، جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو پھر اختیار کرنے کی اجازت ہے. اور اس کے لیے پھر اسلام نے پھر ایک طریق ہے کہ
3 طلاق کے مواقع دیے ہیں، اور اس میں یہ ہے طریق، ایک کو طلاق حسن کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 3 طہر کے اندر خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 مختلف طہروں میں، طہر سے مراد کہتے ہیں جو اس کی عورت کے ایام خاص ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو پاکی کے دن ہوتے ہیں وہ طہر کہلاتے ہیں، تو طہر میں وہ طلاق دے اور پھر اس دوران اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، اور اگلے اس کے مخصوص ایام آنے کے بعد پھر جب دوبارہ طہر کا وقت آئے تو پھر اس کو دوسری طلاق دے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، اور دوسری دفعہ جو ایام مخصوص آئیں اس کے بعد پھر تیسرا طہر جب آئے تو اس وقت وہ طلاق دے۔ تو یہ 3 طلاقیں گویا 3 طلاق اور 3 طہر کا عرصہ ان کو دیا کہ آپس میں اب بھی اگر تم سمجھ سکتے ہو، اب بھی تمہیں اگر کوئی عقل آ گئی ہے، تم اپنا اچھا برا دیکھ سکتے ہو، وقتی غصہ ختم ہو گیا تو تم اس کو صلح کر سکتے ہو، واپس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 2 طلاقوں کے بعد وہ نہیں سمجھتے، پھر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بیوی جو ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہے، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آریہ دھرم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور احادیث میں بھی اس کا طریق موجود ہے۔ دوسری طلاق صحابہ میں بھی رائج تھی، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک لمبا دورانیہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص طلاق دیتا ہے اور پھر وہ 3 حیض جو آنے تک وہ انتظار کرتا ہے، اس دوران وہ اگر اس طلاق کو واپس لینا چاہے تو اس کے لیے اسی کسی نکاح کی، کسی نئے ولی کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ ضرورت اسی طرح واپسی ہو جائے گی، وہ واپسی ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی ایک طلاق شمار ہو جائے، وہ ایک حق اس نے یوز کر لیا۔ اس میں اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور یہی طلاق جب اگر وہ 3 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے، جو 3 حیض ہیں یا 3 مہینے ہیں، تو اور اگر وہ حاملہ ہے تو حمل کا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو وہ طلاق پھر طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق بائن کا مطلب ایسی طلاق جس میں بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا، اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، واپسی چاہتے ہیں، تو پھر انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نیا حق مہر مقرر کرنا پڑے گا، اور اس میں عورت کی رضامندی اسی طرح ضروری ہوگی جس طرح پہلے نکاح میں ضروری تھی۔ جبکہ جو بغیر نکاح کے عدت کے دوران رجوع ہے اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا ابھی طلاق کنفرم نہیں ہوئی، اور اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ عدت کے دوران اگر خاوند اس طلاق کو واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ اور اسی طرح ایک جو اور صورت ہے جس میں جیسے میں نے عرض کی کہ اگر 3 مہینے یا 3 حیض یا حمل کا عرصہ وضع حمل ہو جاتا ہے، عدت گزر جاتی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نئے نکاح کے ساتھ واپسی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب طلاق تم دو اپنی عورتوں کو اور وہ عدت مکمل کر لیں تو پھر اس عدت کے بعد بھی تم ان عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے انہی خامدوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں، اگر وہ ان کے درمیان کوئی اچھی، اگر وہ معروف طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریق ہو گیا۔ ایسی طلاقیں خواہ وہ اس نے عدت کے دوران رجوع کیا ہو یا عدت کے بعد نئے نکاح سے رجوع کیا ہو، ایسی طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے، اور یعنی اس کے بعد رجوع 2 دفعہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکے وہ 2 دفعہ، اور اس کے بعد اگر پھر وہ طلاق دیتا ہے ان 2 مواقع کو اختیار کرنے کے بعد، تو پھر ایسی عورت جو ہے وہ پھر وہ نہ پھر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، نکاح سے ان کا آپس میں واپسی نہیں حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ والی شرط جو ہے وہ ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی پلان نہ ہو کہ حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے شادی کرے، اور اس میں بھی وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور خاوند سے شادی کرے، وہ بغیر کسی پلاننگ کے طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، تو پھر اگر یہ
صلح چاہتے ہوں تو پھر ہو سکتی ہے. تو یہ ہے اس کا طریق. گویا ایک جو ہے وہ مختصر ہے، مختصر عرصے پر محدود ہے، اور اس میں 3 مہینے، قریباً 3 مہینے کے اندر طلاق مکمل، 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں. اور ایک جو ہے وہ قریب اگر مسلسل کیا جائے تو 9 مہینے سے زائد ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے طلاق دی اور وہ ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، نہ بیوی نے نکاح کیا نہ عورت نے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ ان کا 20 سال بعد بھی 10 سال بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور آخری جو حصہ ہے وہ یہ تھا کہ شرائط کیا ہیں، تو اس میں پوری ہوش و حواس سے طلاق دی جائے، اپنی مرضی سے طلاق دی جائے، یہ نہیں کہ وہ کسی کے دباؤ سے دے. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ طلاق کی عدت اسی وقت شروع ہوگی جب اس عورت کو اس کی اطلاع ملے گی. تو یہ ہے مختصر طریق اور ساری باتیں طلاق کے. ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. اگلا سوال ایاز صاحب سے ہمیں کینیڈا سے موصول ہوا ہے، کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. کالم صاحب تقریباً ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں اس کے لیے جو بیان ہو سکا. انہوں نے پوچھا ہے فسخ نکاح کیا ہے اور کن حالات میں اپلائی ہوتا ہے، اور نکاح کے فسخ ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ جی، فقہ کی اصطلاح میں فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی درخواست پر یا خامند کی درخواست پر یا خامند اور بیوی کے علاوہ کسی اور شخص کی درخواست پر اگر عدالت میاں بیوی کے درمیان ان کے نکاح کے کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کرے تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں فسخ نکاح کہا جاتا ہے. وہ پھر آگے کوئی 1 درجن کے قریب وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر بیوی یا خامند یا کوئی اور شخص عدالت سے رجوع کر کے ان کے درمیان فسخ نکاح کی کارروائی کروا سکتا ہے. مثلا یہ کہ خامند مفقود الخبر ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہے. خامند کسی جرم کی بنا پر یا بغیر جرم کے ہی لمبے عرصہ کے لیے قید ہو جائے، خامند حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، خامند کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہو، دائم المریض ہو، یا خامند بیوی کے نان نفقہ اور دیگر ضروریات کے پورا کرنے کا اہل ہی نہ ہو، یا قضاء کے فیصلہ کے باوجود وہ اس کا نان نفقہ ادا نہ کرے جان بوجھ کر، یا عورت کی نابالغی میں نکاح ہو چکا ہے اور بالغ ہونے پر اپنے حق کے بلوغ کو استعمال کرے کہ میں اس نکاح کو قائم نہیں رکھنا چاہتی، خامند الا کرے اپنی بیوی کے ساتھ یا زہار کرے اور 4 ماہ کی مدت کے اندر اپنی قسم سے رجوع نہ کرے، یا نکاح فاسد ہو، یعنی کوئی ایسی وجہ ہو جس کا دور ہونا ممکن ہو لیکن ابھی وہ وجہ انہوں نے دور نہ کی ہو، یا خامند اور بیوی میں لیان ہو جائے، عورت دائمی مریض ہو، وہ وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے قابل نہ ہو. تو اس قسم کی 1 درجن کے قریب ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر فقہا کہتے ہیں کہ بیوی کی درخواست پر یا خامند کی درخواست پر یا کسی اور شخص کی درخواست پر عدالت اگر ان کے نکاح کو کالعدم قرار دے دے تو اسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے. مثلا رضاعت ثابت ہو جاتی ہے نکاح کے بعد کہ بھئی بیوی نے خامند نے ایک عورت کا دودھ پیا ہوا تو وہ رضائی بہن بھائی بن گئے، یا اور ان کا کوئی باہم رضائی رشتہ ہے. تو اس قسم کی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ عدالت ان کے نکاح کو کالعدم قرار دے دے تو اسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ناظرین کرام، اس دوران جب محترم کالم صاحب اس سوال کا جواب دے رہے تھے تو آپ نے یہ سنا کہ کئی ایک اصطلاحات جو ہیں وہ بھی اس ضمن میں استعمال ہوئی ہیں کہ مثلا خاوند جو ہے ایلا کرے یا زہار کرے یا لیان ہو یا رضاعت ثابت ہو جائے، مفقود الخبر ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے یا کئی بہت سے ناظرین کے لیے وضاحت طلب ہوں گی کہ اس سے مراد کیا ہے. تو انشاءاللہ کسی اور وقت کسی اور پروگرام میں ہم مختصر طور پر ان پر بھی گفتگو کریں گے. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے سوالات کا سلسلہ یہیں پر موقوف کریں گے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کئی ایک جو دوست ہیں ان کے سوالات ہمارے پاس ہیں. ڈاکٹر MZ طاہر صاحب
عطاء الحبیب صاحب برکینا فاسو سے، شمع ملک صاحبہ، اور اسی طرح بعض اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جن کے سوالات ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ